الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ محرم سن ہجری 1445 شروع ہو چکا ہے اور آج اس کی 10ویں تاریخ بھی آ چکی ہے، جس کو ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، 10واں دن۔ یوم عاشورہ کس سبب مشہور ہوا، کس سبب ہم روزہ رکھتے ہیں، اور 9ویں تاریخ کو کس سبب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ یعنی کہ 9ویں محرم کو ہم یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں اور 10ویں محرم کو ہم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، جو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بچایا تھا، اس سبب میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، نبی آتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن میں درس دیا ہے، نازل کیا ہے، لا نفرق بین احد من رسولی، کہ میرے کوئی بھی رسول کے بیچ میں کوئی فرق نہیں کرنا۔ یہ بالکل ہے کہ کچھ رسول، کچھ انبیاء کرام اولو العزم ہوتے ہیں، کافی سارے نبی آئیں 1 لاکھ سے زائد، کچھ نبیوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، کچھ کا نہیں ہے۔ اصل اللہ کا شکر ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، یوم عاشورہ ہے۔ شیخ محترم بھی حاضر ہے ہمارے ساتھ۔ گئے جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو عمرہ کرانے مکہ لے آیا اور خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اہل و عیال واپس پہنچ چکے ہیں اور آج ہمارے بیچ ہیں۔ ہم آج ضرور شیخ محترم سے ماہ محرم بدعات کے گھیرے میں آج کے اس عنوان پر سماعت فرمائیں گے، قرآن اور صحیح احادیث اور کچھ تاریخ سے۔ اسی عنوان پر گئے سال تقریباً 2 دروس ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے ہم بعد میں آپ کو اس کی لنک بھی دے سکیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ محرم میں سب سے زیادہ جو چیز مانی جاتی ہے وہ یہ 10ویں تاریخ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت دے، شہید ہوئے، اور اسی کو لے کر گروپ بندی ہوئی۔ کچھ اہل بیت کی طرف چلے گئے، کچھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا دامن بھرنے لگے، عبداللہ ابن سبا اور اس کی ٹولیوں نے اس زمانے میں لوگوں کو متنفر کیا، مسلمانوں کو متنفر کیا، دوسری ٹولی بنائی، اور ظاہر ہے وہ یہودی تھا، مسلمان کا چولا پہن کر آیا تھا، وہ اپنے کام میں شیطانی چالوں میں کامیاب ہوا اور آج تک کامیاب ہے۔ کہتے کہ یا حسین ہم نہیں تھے، کھچڑا کھانے میں کم نہیں تھے، معاذ اللہ، یعنی کہ اپنے سینوں کو کوٹ کوٹ کے لیتے ہیں، زنجیروں سے کوٹ کر لیتے ہیں، سر کو بھی پھوڑتے ہیں، بچوں کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کرنے تک سنگین جرم کرتے ہیں، آگ میں کودتے ہیں، کھولتے پانی میں کودتے ہیں، کھولتے تیل میں، بوائلڈ تیل میں کودیاں مارتے ہیں، یا حسین کہہ کر اپنے آپ کو ایذا رسانی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ مرتبہ دیا، دنیا کے، کائنات کے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جتنے بھی مومنین اللہ تعالیٰ نے
پیدا کیا اس میں سب سے بہترین مؤمنین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے صحابی بنے. اور آج جماعت اہل سنت ہو یا کوئی اور ہو، انہوں نے چند صحابہ کو سب و شتم کرنا شروع کر دیا، غلط بیانی کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ان کو شیخ محترم کے جو دروس ہوئے ہیں وہ سن کر یا کتابیں پڑھ کر ہدایت یافتہ کرے. تو آئیے یہ تھوڑی سی بات کہنے کے بعد، آج کا روزہ ہے، اس کی فضیلت سب کو معلوم ہے کہ پچھلا 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم خود بھی دعا کریں، اپنی گناہوں کو یاد کر کے دعا کریں. شرک و بدعت یا کفر بھی کیا ہے، اس سے بچنے کی دعا کریں. اور صرف پچھلا سال نہیں، تا دم ابھی تک جتنی گناہ کیے ہیں اس کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، توبۃ النصوحہ کریں، تاکہ اس کے بعد ہمیں اگر موت آ جائے تو ہمارا قلب سلیم ہو، ہم اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل بنیں. تفضل شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز سامعین کرام، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، ہم اور آپ نئے اسلامی سال میں داخل ہو چکے ہیں، اور اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے، جو اپنے اندر بڑی فضیلت اور بزرگی کا حامل ہے. یہ محرم کا مہینہ اس حیثیت سے معزز اور مکرم ہے کہ اللہ تعالی نے اس مہینے کو اشہر حرم میں شمار کیا، اور حرمت والا مہینہ اس کو قرار دیا. اس حیثیت سے اس مہینے کی اہمیت، اور پھر اس سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اس طرح اس کی اہمیت، اور پھر
اس کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ بھی شاہد ہے۔ آئیے اولاً ہم دیکھتے ہیں اس ماہ مبارک کی عظمت کیا ہے، اور پھر آج اس کی عظمت کو ہم اپنی بدعات اور خرافات کے ذریعے کس طرح پامال کر رہے ہیں۔ ماہ محرم اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ مہینوں کی گنتی ابتدائے آفرینش سے شروع سے، جس دن سے زمین و آسمان کی اللہ نے تخلیق فرمائی، اس دن سے مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے۔ منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے، منها 4 حرم، حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم کا بنیادی اصول ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ ڈھاؤ، یعنی گناہ اور مخالفت سے دور رہو، ان مہینوں کا احترام کرو، حرمت والے مہینوں کا۔ اللہ تعالی نے ان مہینوں کے احترام کا ہمیں حکم دیا، اور گناہوں کے ارتکاب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ یہ عظمت ہے ان مہینوں کی جن کو اشہر حرم قرار دیا گیا۔ اور یہ اشہر حرم کون کون سے ہیں، اس کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں واضح کر دیا۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے صحابہ کے سامنے اس حقیقت کو واضح فرمایا تھا کہ زمانہ گھوم پھر کے اپنی اصلی حالت پر آ چکا۔ سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، اور پھر مضر کا رجب جو جمادہ اور شعبان کے درمیان، یعنی 3 مہینے مسلسل ایک ساتھ، اور 1 مہینہ تنہا جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے، رجب جسے کہا ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی تعین کر دی ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، برکت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کے احترام کو ہمارے اوپر لازم کیا گیا۔ تو یہ مہینے عظمت کے، حرمت کے، اور خاص طور سے محرم کا یہ مہینہ جس سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور ان مہینوں کی عظمت اور بزرگی ابتدائی آفرینش جس دن سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، اس وقت سے ان مہینوں کی عظمت مسلم ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی ماہ محرم کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ افضل الصیام
بعد رمضان شهر الله المحرم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں. اس کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے. اس مہینے میں روزوں کی عظمت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر فرمایا، اور رمضان کے بعد اس مہینے کے روزوں کو افضل ترین روزہ قرار دیا. اور یہی نہیں بلکہ 10 محرم جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، عاشورہ کے روزے کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الصوم یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلها، کہ عاشورہ کا ایک روزہ اللہ سے مجھے امید ہے کہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. عاشورہ کا روزہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اتنی بڑی فضیلت اور بزرگی اللہ تعالی نے اس مہینے کو عطا کی. اس مہینے کو اشہر حرم میں شمار کیا. اس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوا، اور اس مہینے کے روزے کو رمضان کے روزوں کے بعد فوقیت اور فضیلت بخشی گئی. اور اس مہینے میں 10ویں تاریخ کے روزے کو سال بھر کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا. اب اس سے اندازہ لگائیے کتنی بڑی عظمت ہے اس ماہ مبارک کی، اور کس طریقے سے اللہ تعالی کی عنایت ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ. تو یہ بابرکت مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. اور کل آج جمعہ کا دن ہے، عاشورہ کا دن. آج اس دن سے ہم گزر رہے ہیں. انتہائی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج کے روزے کا اہتمام کیا. اس سارے گزشتہ کے گناہوں کفارہ صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے بھائی. اسلام سے پہلے مشرکین عرب بھی جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھتے، جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کانت قریش تصوم عاشورہ فی الجاہلیہ، قریش کے لوگ جاہلیت میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. فلما ہاجر الی المدینہ، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. امر الناس بصیامہ. فلما فرض شہر رمضان، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء صامہ ومن شاء ترک، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ چاہے نہ رکھے. تو زمانے جاہلیت سے قریش کے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے. لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے، اہل کتاب بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے. جب آپ نے یہودیوں کو، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا قدم المدینہ فوجد الیہود صیاما،
یوم عاشورہ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومون، یہ کون سا دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو، یہ کون سا دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو، کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ذا یوم عظیم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه وسامه موسى شكرا لله فنحن نصومه۔ یہودیوں نے کہا یہ بہت عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو فرعون سے نجات بخشی تھی اور فرعون کو سمندر میں غرق یاب کیا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم رکھتے ہیں، اس لیے ہم رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، میں تم سے زیادہ موسیٰ سے قریب ہوں، میں تم سے زیادہ ہی موسیٰ سے قربت رکھتا ہوں۔ فصامہ امر الناس بصیام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو یہ روزے کی مشروعیت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد جو مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اس کے کا اصل سبب اس دن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہونا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات بخشی تھی اور فرعون غرقیاب ہوا تھا، اس لیے سیدنا موسیٰ نے روزہ رکھا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے روزہ۔ تو یہ اصل روزے کی علت، روزہ کیوں رکھا تھا اس کا اصل سبب یہ ہے، اور اسی سبب سے ہمیں بھی اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ اسلام میں عبادات اور معاملات میں دوسری قوموں کی مشابہت سے روکا گیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے اس کا شمار بھی انہی میں سے۔ اس لیے صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں دوسری قوموں کی مشابہت سے روکا گیا ہے اور عاشورہ کا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، تو مشابہت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لئن بقیت عام المقبل لأصومن التاسع، اگر آئندہ سال سے بخاری کی روایت ہے، اگر میں آئندہ سال بقید حیات رہا تو میں 9ویں کو بھی روزہ رکھوں، یعنی ایک روزے کے بجائے 2 روزہ رکھوں گا، 9ویں اور 10ویں۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صوم التاسع والعاشر، تم 9ویں اور 10ویں دونوں کا روزہ رکھو، صوم التاسع والعاشر، تم 9ویں اور 10ویں دونوں کا روزہ رکھا کرو۔ تو اب مشروع ہے 9ویں اور 10ویں کا روزہ، 9 اور 10 یہ 2 دن روزے میں رکھنا چاہیے، روزہ رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد جس سال آپ نے یہ فرمایا اسی سال آپ کی وفات ہوئی اور آپ کو جو ہے اگلا محرم نہیں ملا، لیکن اس کے بعد صحابہ اور تابعین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کیا، اس لیے اب مسنون یہ مستحب یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، 9 اور 10، ان 2 روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ اصل عمل ہے اس مہینے کے اندر، اور اس مہینے کی یہ فضیلت اور ان روزوں کا اہتمام کا یہ اصل جو ہے مطلوب ہے ہم سے اور آپ سے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ افضل الصیام کہا گیا ہے،
بغیر کسی تعین کے نفلی روزے اس مہینے میں کثرت سے رکھے جا سکتے۔ روزوں کے علاوہ اور کوئی عمل اس مہینے میں ثابت نہیں۔ اس مہینے میں کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھو۔ اور شہادت حسین سے پہلے اس مہینے میں اور کوئی عمل پایا نہیں جاتا تھا، یہ بھی یاد کرو، کوئی عمل نہیں پایا جاتا تھا روزوں کے علاوہ۔ صحابہ تابعین سب اس مہینے میں صرف روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن شہادت حسین کے بعد جو ہے مختلف بدعات نے جنم لے لیا اور دین کی شکل ہی مسخ ہو کر رہ گئی۔ شہادت کے نام پر دین کی شکل مسخ ہو گئی اور بدعات اور خرافات سے دین کو بھر دیا گیا۔ اس کے باوجود کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر صحیح ہے؟ اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے کہ مردہ ہوتا ہے؟ اسلام کربلا کے بعد مردہ ہوا ہے، زندہ نہیں ہوا۔ کربلا کے واقعے کے بعد جو بدعات اور خرافات نے جنم لیا اور جس طرح طوفان بدتمیزی کا رواج ہوا وہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ صحابہ کے خلاف تبرہ بازی، ان کو گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا، ان پر لعنت بھیجنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کربلا کے بعد ہوا ہے۔ واقع کربلا کے سلسلے میں اس سے پہلے تفصیلی بیان آپ کے سامنے آ چکا ہے، اس کی حقیقت واضح کر دی گئی ہے، لیکن لوگوں نے اس میں نمک مرچ لگا کر اس کو کچھ کا کچھ بنا دیا۔ جو مالائی کہانیاں گڑھی گئیں کربلا پر اور کچھ کا کچھ بنا دیا گیا۔ کربلا کا واقعہ ایک حادثہ تھا، اس حادثے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پیش ہے۔ اس کو لے کر جو کچھ واویلا کیا جاتا ہے میرے بھائی سوچنے کی بات ہے۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت حسین کی شہادت سے کمتر تھی؟ حضرت علی کا مقام بڑا ہے یا حضرت حسین کا مقام بڑا ہے؟ کوئی فیصلہ کرے بتائے۔ حضرت عمر کی شہادت یا حسین کی شہادت سے کمتر تھی؟ عمر کا درجہ بلند ہے یا حسین کا درجہ بلند ہے؟ اسی طریقے سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور اس سے قبل حضرت حمزہ کی شہادت میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی شہادت پر ماتم کیا، جلوس نکالا، مسلمانوں نے آگ میں چھلانگ لگائی، اپنے آپ کو زخمی کیا؟ اگر یہ نہیں تو پھر کیوں یہ سب کیا جاتا ہے؟ حضرت حمزہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اہل بیت میں سے تھے، اور ان کی شہادت سے نبی کے لیے کو تکلیف بھی پہنچی تھی، لیکن کوئی ماتم نہیں، کیونکہ ہمارا دین یہ ماتمی دین ہے ہی نہیں۔ ہمارا دین یہ ماتمی دین نہیں ہے، ہم ماتم نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے تو برات کا اظہار کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے
اس سے برات کا اظہار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سب مصیبت میں اپنے چہروں پر تماچے مارے، اپنے گریبان پاڑے، جاہلیت کی پکارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی، میرے متفق علیہ روایت۔ اس کے باوجود آج اسلام کی شکل کو مسخ کر دیا گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، حسین کی تعلیمات کہاں ہیں؟ ان کی سیرت کہاں ہے؟ ان کی سیرت سے کیا سبق ملا؟ ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ ماتم کے پردے کے نیچے لوگوں نے پوری ان کی زندگی کو ختم کر دیا، پوری ان کی زندگی کو پردے میں ڈال دیا لوگوں نے۔ پھر یا حسین یا حسین یا حسین، بس یہی رہ گیا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ ان کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ان سب کو غائب کر دیا تاریخ کے صفحات سے لوگوں نے۔ پھر ایک چیز رہ گئی، ان کی شہادت یاد رکھ۔ جتنا بڑا ظلم کیا ہے لوگوں نے، یہ دین ماتمی دین نہیں ہے۔ اور کوئی دن بار بار ہر سال لوٹ کے نہیں آتا۔ کسی کے بھی انتقال پر عزیز سے عزیز ترین شخص کی وفات ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ غم کا نہیں ہے۔ صرف بیوی کو 4 مہینے 10 دن عزت متعین کی گئی، اور کے سوگ کے دن زیب و زینت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ لیکن آج صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن ماتم کا سلسلہ ختم نہیں ہو، دن بدن اس میں ترقی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں فخر کے ساتھ کہ بھائی ہمارا جلوس تو جاپان میں بھی نکلتا ہے، امریکہ میں نکلتا ہے، برطانیہ میں ہمارا جلوس نکلتا ہے، ماتمی جلوس۔ اس سے کیا سبق دنیا کو مل رہا ہے؟ اسلام کی شکل مسخ نہیں ہو رہی ہے، اسلام کی شکل و صورت مٹ نہیں رہی ہے، دوسری قومیں کیا ہستی نہیں ہے؟ یہی دین ہے، یہی دین ہے، طوفان بدتمیزی والا دین کہ انسان اپنے آپ کو اذیت پہنچائے، اپنے اوپر خنجر مارے، آگ میں چھلانگ لگائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر زخم لگایا جائے، خون نکالا جائے ان کا، شرم نہیں آتی ہے، بچوں پر رحم نہیں آتا ہے، اور اس کو دین کہا گیا ہے۔ تو کون سا دین ہے؟ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ جو بدعت ایجاد کی گئی ماتم کی، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ میرے بھائیو دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر حضرت حسین اور یزید کی بحث کو لے کر کے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ بازی، ان پر طعن و تشنیع، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ ہو رہا ہے، یہ بدعت ہو رہی ہے تبرہ بازی کی۔ اللہ کی لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا لا يبلغ مد احدهم ولا نصیفہ، تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو میرے صحابہ نے ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو خرچ کی اللہ کی راہ میں، ان کے مقام کو نہیں پا سکتے۔ لہذا تم میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔
یہ بخشے بخشائے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے، ان کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گئے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ تو صحابہ بخشے بخشائے ہیں، ان کے اگلے پچھلے سب معاف ہیں، اس لیے ان کو برا بھلا کہنا یہ دین نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ رسول کی صریح مخالفت ہے۔ تو تبرہ بازی کی بدعت اس مہینے میں جو ہے یہ عام ہوتی ہے، عاشورہ کے نام پر، محرم کے نام پر۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی بدعات میں اس مہینے کو منحوس سمجھنا، اس کو سوگ کا مہینہ قرار دینا، شادی بیاہ سے دور رہنا، خوشی کا اظہار نہ کرنا اس مہینے میں، یہ بدعت۔ ماہ محرم یہ افضل ترین مہینوں میں سے ہے، اور اسلام میں نحوست کا کوئی سوال نہیں پیدا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری کی روایت، لا عدوى ولا طیرا، بیماریاں متعدی خود بخود نہیں ہوتی ہیں، جب اللہ چاہتا ہے تب دوسرے کو بیماری لگتی ورنہ نہیں لگتی۔ ولا طیرا، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی کی نحوست کسی کو لگ جائے، ولا طیرا، بدشگونی بھی اسلام میں نہیں۔ ولا ہاما، اور الو کے بارے میں جو بدعقیدگی ہے وہ بھی اسلام میں نہیں ہے کہ جس کے گھر پر الو بیٹھ جائے بس خلاص موت کا پیغام لے کر آیا، یہ بھی غلط ہے۔ ولا سفرا، اور سفر کے مہینے کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست کی نفی کر دی، اسلام میں نحوست نہیں ہے، نحوست کا کوئی عقیدہ نہیں اسلام میں، لیکن اب لوگ ماہ محرم کو منحوس سمجھنے لگے، اتنے بابرکت مہینے کو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم کو غرقیاب کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات بخشی تھی، اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، منحوس سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ حجۃ الوداع میں اعلان ہو چکا ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 61 ہجری میں، 61 ہجری میں شہادت ہو رہی ہے، 10 ہجری میں حج ہو رہا ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اور عرفات کے میدان سے یہ اعلان ہو رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، دین مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی چیز نہیں رہی باقی کہ بعد میں اس کو دین میں شامل کیا۔ تو شہادت حسین کے نام سے جو چیزیں دین میں گھسوڑی گئی وہ سب بدعات اور خرافات۔ اسی طرح ایک بدعت اس مہینے میں 10 دن تک مسلسل مختلف شہروں میں بر صغیر کے انڈیا پاکستان 10 دن تک پروگرام چلتے شہادت حسین کے نام پر، ہر پارٹی بیان کرتی ہے، بریلیوں کا الگ جلسہ ہوتا ہے، شیعوں کا الگ جلسہ ہوتا ہے، دیوبندیوں کا الگ جلسہ ہوتا ہے، واقع کربلا کو لے کے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں سے ہے یہ سب چیزیں؟ اور پھر اس میں جو صحابہ کی کردار کشی کی جاتی ہے اور جو دوسروں پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں محبت حسین کا سہارا لے کر کے، میرے بھائیوں، الحفیظ الامان،
دو ملائی قصے. بھائی واقعہ کربلا کو کس نے لکھا؟ واقعہ کربلا کو کس نے لکھا؟ کس مورخ نے تفصیل بیان کی؟ ابو مخنف یحییٰ بن لوط نے، جو کذاب و دجال شیعہ ہے. سب سے پہلے واقعہ کربلا کا لکھنے والا یہی مصنف ہے. اسی کی بیان کی ہوئی جھوٹی روایتوں کو لے کر کے مجلس گرمائی جاتی ہے. اللہ کیا حساب نہیں دینا ہے؟ اسی طریقے سے جھوٹی روایتیں، غلط روایتیں بیان کر کے اور یزید کے خلاف اور بنو امیہ کے خلاف اور پھر اس کے ضمن میں صحابہ کے خلاف لوگوں کے ذہن کو مسموم کیا جاتا ہے. غلط افکار و نظریات پیدا کیے جاتے ہیں، غلط تاریخ پیش کی جاتی ہے واقعہ کربلا کی، اور اس کو ایسا کہ ایمان اور کفر کی جنگ ہے. وہ ایمان اور کفر کی جنگ تھی. وہ ایمان اور کفر کی، وہ آپسی جھگڑا تھا، سیاسی جھگڑا تھا زیادہ سے زیادہ. وہ آپسی مسلمانوں کا جھگڑا تھا. وہ ایمان کفر دونوں طرف مسلمان تھے، دونوں طرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، دونوں طرف صوم و صلاۃ کی پابندی کرنے والے لوگ. وہ ایمان و کفر کی جنگ نہیں تھی. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. وہ آپسی جھگڑا تھا. اگر کہا جائے تو آپسی وہ اصل میں حادثہ ہے، وہ جنگ نہیں، وہ حادثہ تھی. شہادت حضرت حسین کی حادثہ پیش آ گیا غلط فہمی میں، سبائیوں کی شرارت سے، شیعوں کی شرارت سے. وہاں پر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پیش آ گئی. ان لوگوں نے اس واقعے کو کچھ اور رنگ دے دیا. تو یہ جو مالائی قصے لے کر کے، الٹی سیدھی روایتیں لے کر 10 دن تک دھواں دار تقریریں لوگ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے لوگوں کے سامنے غلط تصور پیش کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے محرم کے بدعات میں سے تعزیہ داری، جو لوگ اپنے ہاتھ سے لکڑی وغیرہ جوڑ کر کے تعزیہ بناتے ہیں، حضرت حسین کی قبر کی شبیہ تیار کرتے، اس مقبرے کی شبیہ تیار کرتے اور مختلف انداز میں ہوتی، اس کو خوب پھول پتیاں لگاتے، سجاتے ہیں، اس کے اندر 2 قبریں رکھتے ہیں بنا کر کے اس کے اندر تعزیے کے اندر، اور پھر اس سے استغاثہ اور استعانت کی جاتی. شرک کا بازار گرم کیا جاتا ہے، اس کے نیچے سے گزرنا اور بچوں کو گزارنے کو باعث برکت سمجھا جاتا، اس سے مرادیں مانگی جاتی اس تعزیے سے. پھر بھائی آپ میں اور غیر مسلموں میں کیا فرق ہے؟ وہ پتھر کی بنا کے پوجتے ہیں، آپ لکڑی کی بنا کے پوجتے ہیں. اسی لیے تو حالی نے کہا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافی، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافی، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافی، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں. نہ دین میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان. یہ صورتحال ہے آج ہماری. وہ تعزیے کے ساتھ جو شرکیہ مراسم ادا کیے جاتے ہیں، شرک کا بازار گرم کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، شرم کھائیے. اسلام کو ہم بدنام کرتے، یہ اسلام نہیں ہے. ایسا کرنے والے مسلمان نہیں. نوجوانوں کو، بچوں کو
محرم کا فقیر بنایا جاتا، جو تعزیے کا طواف کرتے، علی برحق علی برحق، کیا کیا یا حسین یا حسین یا حسین، کیا کیا نعرے لگائے جاتے. کبھی سوچا ان نعروں پر؟ کیا غیر اللہ سے استغاثہ استعانت شرک نہیں ہے؟ یہ شرک نہیں ہے؟ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بلا بتاؤ، پریشان حال کی پریشانی میں اس کی فریادیں کون سنتا ہے؟ اس کی مرادیں کون پوری کرتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ ہے؟ اتنا بڑا شرک کا بازار اسلام کے نام پر. یہ تو دوسری قوموں کو اور متنفر کرتی ہیں یہ چیزیں. کیا فرق رہ گیا ایک مورتی کی پوجا کرنے والے میں اور ایک تاجیہ کو پوجنے والے میں؟ کیا فرق رہ گیا؟ کبھی سوچا ہم نے کہ ہم کس طرح اسلام کو بدنام کر رہے ہیں؟ دین توحید کو دین شرک میں ہم تبدیل کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے گھوڑے کا جلوس، گھوڑے کو نکالتے، کہتے ہیں حضرت حسین کا کہ گھوڑے کی نسل سے. جس گھوڑے پر حسین سوار تھے وہاں کربلا میں، کہتے ہیں یہ گھوڑا بھی انہی کے نسل سے. کہاں سے لائے بھائی؟ یہ گھوڑا اسی کے نسل سے، وہی گھوڑا ہو گیا. اور پھر اس کا جلوس کیا حسین کے بعد اہل بیت نے نکالا گھوڑے کا جلوس. اہل بیت نے، آپ کے خاندان کے لوگوں نے کیا جلوس نکالا کربلا کے بعد اس گھوڑے کو لے کر کے. یہ شرکیہ کام جو ہے یہ ہو رہا ہے. کہتے ہیں ذوالجناحین، ان کو دو پر والا گھوڑا ثواب سمجھتے. اسی طرح مرثیہ خانی کا بازار گرم ہوتا ہے، سینہ کوبی کا، مرثیہ خانی کا ماتم. کیا یہ سب دین ہے؟ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں میرے پاس. یہ سب بدعات اور خرافات ہیں. یہ دین کو مشق کی شکل کو مسخ کرنے کی سازش ہے. اور اسی طریقے سے نظر و نیاز، آسا ملیدہ، کیا کیا بنایا جاتا ہے مختلف علاقوں میں. کھچڑے بنائے جاتے ہیں جو چڑھایا جاتا ہے حسین، نیاز کی جاتی ہے حسین کے نام. نظر و نیاز یہ عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے رہا. یوفون بالنذر یخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اللہ کے بندے اللہ کے نام کی نظریں پوری کرتے ہیں. غیر اللہ کی نظر ماننی یہ شرک ہے میرے بھائی. اس کو نیاز کہیے، نظر کہیے، صرف ایک ہی چیز ہے. فارسی میں نیاز، عربی میں نظر. یہ جو ہے نظر و نیاز یہ اللہ کے نام کی ہوگی، کسی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز شرک. تو اس طریقے سے ماہ محرم میں بدعات کا ایسا بازار گرم ہوتا ہے. یہ الحفیظ الامان. لوگ کالا کپڑا پہنتے، عورتیں زیور اتار دیتی، زیور نہیں پہنتے. کیوں بھائی؟ کیوں نہیں پہنتے بھائی؟ کوئی مہینہ شہادت سے خالی ہے جس میں کسی صحابی کی، کسی کی شہادت نہ ہوئی؟ کیوں یہ واویلا ہے میرے بھائی حسین کے نام سے؟ اور شہادتیں کہاں چلی گئی؟ کیا حسین کی شہادت کی وجہ سے مہینہ منحوس ہو گیا؟
اللہ کی پناہ جو ہے اللہ تعالیٰ فہم سلیم مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ فہم سلیم، بھائی کیوں ماتم؟ ماتم کیوں؟ کس بات؟ پوچھا جائے حضرت حسین کہاں ہیں اس وقت؟ جنت میں ہیں، جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، تو ہم غم کھا رہے ہیں؟ ہم کیوں رو رہے ہیں؟ ان کی کامیابی ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے کیا؟ روئیں کس پر؟ ایک طرف تو کہتے ہیں شہداء زندہ ہے، پھر ماتم بھی کس بات پر ماتم؟ ہم زندہ و جاوید کی ماتم نہیں کرتے۔ حسین جنت میں، جنت کے عبادہ خانوں میں مستفید ہیں، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ہم یہاں ماتم میں جو ہے زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں، شریعت کے تمام حدود کو چھلانگ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیروں کے نیچے روند رہے ہیں۔ اس کا کچھ احساس نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم دین کا جنازہ کس طرح نکال رہے ہیں حسین کے نام پر؟ کیا حضرت حسین اس کو پسند کرتے؟ ان کے ہوتے ہوئے ایسے کوئی حرکت ہوتی کیا پسند کرتے کہ ان کے نانا کا دین لٹایا جائے، نانا کا دین ختم کیا جائے؟ کیا یہ گوارا کر سکتے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ؟ ہرگز نہیں۔ جیسے حسین کے دوست نہیں، دشمن نہیں۔ ماتم کرنے والے حسین کے دوست نہیں، حسین کے دشمن ہیں۔ یہ لعنت پڑی ہے ان پر، یہ قتل حسین کی لعنت ان پر برس ہے۔ خود ہی قاتل اور خود ہی ماتم۔ ماتمی لوگوں ہیں کہ نے قتل کیا تھا حضرت حسین کو اور لگا دیا یزید کو، مڑ دیا یزید کے نام، قتل خود کیا ان سبائیوں نے اور اس کو منسوب کر دیا یزید کے، بدنام کیا یزید۔ اسی لیے اس وقت سے آج تک ماتم کر، یہ لعنت پڑی، قتل حسین کی لعنت ہے ان لوگ۔ دو لعنتیں ان پر برس رہی ہیں میرے بھائی، ایک تو قتل حسین کی لعنت ان پر برس رہی ہے، تیسرے اپنے آپ کو اذیت پہنچاتے رہیں، خون خرابہ کرتے رہیں زندگی بھر، اور دوسرے جو ہے نکاح متعہ کی لعنت ان پر برس رہی ہے۔ متعہ کے نام پر زنا کا بازار گرم ہے۔ جب انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ کی عزت و ناموس پر انگلی اٹھائی تو اللہ تعالی نے ان پر جو ہے متعہ کی لعنت مسلط کر دی۔ زندگی بھر ان کی کوئی لڑکی پارسا نہیں ملی، متعہ کے نام پر جو ہے منہ کالا کرتے رہیں گے۔ یہ لعنت ہے اس قوم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ کم سے کم جو اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں ان کو تو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ سنی مسلمانوں میں جو اہل بدعت بریلوی طبقہ ہے یہ شیعوں سے کم نہیں میرے بھائی اسماعیل، یہ انہی کے بھائی ہیں۔ یہ تو کرائے پہ لے کے آ کے صحابہ کو گالی دلاتے ہیں، تبرہ کراتے ہیں، ماتم کراتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں ان بدعات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سے اپنے معاشرے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان شرکیات اور کفریات سے اپنے معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم۔ ان بدعات و خرافات سے میرے بھائیوں بچنے کی ضرورت ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد،
جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے نہیں ہے وہ مردود، وہ مردود، وہ رد ہے، وہ عمل بھی رد ہے اور وہ عمل کرنے والا بھی مردود، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے اور صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم۔ جزاک اللہ خیر شیخ، واقعی رحمت والا، مغفرت والا، رحمت والا مہینہ اور حرمت والا مہینے کو ہم لوگ مطلب ہم مسلمانوں نے، کافی ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اس کو غلط سمجھا ہے اور غلط اس کی عقیدے رکھے ہیں۔ اللہ ہم سبوں کو اس کی نیک ہدایت دے تاکہ ہم اس کو صحیح سمجھ پائیں۔ سوال جواب کی طرف آتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہے اور سوال کر سکتا ہے۔ مجیب بھائی یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے گا پلیز، کیونکہ میں موبائل سے لاگ ان ہوں۔ اگر کچھ ہیں سوال تو ادھر کے سوال لے لیجیے۔ یہاں کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو چیٹ باکس میں ڈال دیجیے، نہیں تو ہاتھ ریز کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ جی اسید بھائی اپنا سوال کیجیے گا۔ ایک منٹ، ہاں یہاں پہ سے یہ موبائل میں ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ یہ ایک سوال تھا بھائی کا کہ جو نفلی روزے جیسے ابھی عاشورہ کا روزہ ہے اور عرفہ وغیرہ کا روزہ ہوتا ہے، تو اس میں اگر کسی کی سحری مس ہو جاتی ہے، اذان کے وقت اٹھتا ہے، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا پھر نفلی روزہ بغیر سحری کے نفلی ہو یا فرض ہو، سحری کھانا فرض اور واجب نہیں ہے، مستحب ہے، سنت ہے، باعث برکت ہے، سمجھے؟ تو اگر سحری نہیں کھایا ہے تو چاہے فرض روزے ہوں نفل روزے ہوں سب رکھ سکتے۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر۔ اور کسی بھائی کا کوئی سوال؟ ماشاء اللہ لوگوں کے پاس سوال نہیں ہے، اچھی بات ہے شیخ۔ یوٹیوب پہ کچھ نہیں آیا ابھی تک۔ نہیں، سوال ہونا اچھا ہے۔ نہیں وہ تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب خیریت سے؟ شیخ صاحب الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ شیخ صاحب ایک سوال ہے، پوچھو؟ پوچھیے۔ جی شیخ صاحب، آج جمعہ میں جو فضیلت بیان کر رہے تھے یہاں کے امام، میں ابھی فی الحال انڈیا میں ہوں، رائچور میں، تو اس دوران 10ویں کی یوم عاشورہ کی بیان میں فضیلت بیان کر رہے تھے کہ جو بہت سارے چیز جو آدم علیہ السلام کی یہ وجود میں آنا اور ایوب علیہ السلام کا یہ آنا اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، ایسے جو ہے بہت سارے واقعے ہوئے تھے یوم عاشورہ کے۔ تمام جتنے اہم واقعات ہیں یہ جو ہے محرم والوں نے جو ہے اس کو محرم ہی سے جوڑ دیا، عاشورہ سے جوڑ دیا لوگوں نے، حالانکہ اس میں اکثر اس میں غلط تو بے بنیاد ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی کہ ہر کام عاشورہ ہی کو ہوا ہے۔ یہ غلط ہے شیخ صاحب، جو غلط ہے۔ شکریہ شیخ۔ شیخ ایک سوال آیا تھا مجھے پی ایم میں، ابھی کافی عرصے پہلے آیا تھا۔ بھائی پوچھ رہے تھے کہ کوئی تو بھی، ایک منٹ مولانا کا نام انہوں نے ڈالا تھا، ایک منٹ واٹس ایپ پہ دیکھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ سینے پہ ہاتھ رکھنے والی حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ناک کے نیچے مطلب ویسے ہاتھ رکھنے والی حدیث صحیح ہے۔ تو حنفی ہوگا، جو مقلد حنفی ہوگا وہ یہی کہے گا۔
انہوں نے کس کا حوالہ دیا ہے دیکھنے میں شیخ جلدی بھائی سے بخاری کی روایت اور چھوڑ دیجئے، بخاری کی روایت کو اگر انسان سمجھ جائے، یضع یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری، ید کہتے ہیں ہتھیلی کو، سمجھے، اور ذرا کہتے ہیں یہ کلائی کو. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں ہتھیلی اپنی بائیں کلائی پر رکھتے تھے نماز پڑھتے ہوئے. تو کلائی پہ جب رکھیں گے تو کہاں رکھیں گے؟ ناف کے نیچے جائے گا ہاتھ؟ جی نہیں ہو سکتا. کلائی کے اوپر رکھتے تھے، ناف کے نیچے کیسے لے جائیں گے آپ؟ تو بخاری کی اس روایت تھی تو اگر انسان مان لے صرف تو غور کر لے تو ہدایت کے لیے کافی. چھوڑیے اور دوسری روایتیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کہا ہے شیخ صالح الفوزان نے کہا ہے. کوئی بھی کہے، صالح فوزان کہے، کوئی بڑے سے بڑا عالم کہے، ہمارے نزدیک عالم کی بات حجت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کی بات حجت. جس عالم کی بات اللہ رسول کے خلاف ہے تو اس کو غلطی لگ گئی بس، اور بھی. ٹھیک ہے شیخ، میں انشاءاللہ آپ کا ناف کے نیچے کی روایت تو متفقہ طور سے ضعیف ہے، سب ضعیف ہے، کسی نے صحیح نہیں. پتہ نہیں شیخ یہ صالح الفوزان کا حوالہ دیتے ہیں اور عربی کلپ بھی ہے ان کی جو انہوں نے فارورڈ کی ہے مجھے. کچھ بھی ہو غلط ہے. شیخ صالح فوزان کہے یا کوئی بھی کہے، بڑے سے بڑا انسان اگر کہا ہے تو صحیح نہیں. جی نصیر بھائی آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. صرف بخاری کی روایت لے، باقی تمام روایتوں کو چھوڑ دیجیے. بخاری کی روایت لیجیے، یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری، اللہ اپنی دائیں ہتھیلی بائیں کلائی پر رکھتے تھے. تو ہتھیلی جب کلائی پہ پڑے گی تو ناف کے نیچے کبھی جا ہی نہیں سکتی. اللہ مانا ہے آپ کو سینے پر ہی باندھنا. جزاک اللہ خیر. نصیر بھائی سوال کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا جو بتا رہے تھے کہ شیخ فوزان نے کہا، تو ہو سکتا ہے کہ جو کلپس میں لوگ ایڈٹ کر کے بھی بھیجتے ہیں مولانا، کچھ بھی ہو بہت چیزیں ایڈٹ کر کے بھیجتے ہیں. بھائی ہمارے یہاں بڑے سے بڑا عالم سے بھی غلطی ہوتی ہے. لوگ نہیں آدمہ خطا، اجتہادی غلطیاں ہوتی ہیں علماء سے. ہو سکتا ہے ان کی غلطی ہو گئی، لگ گئی، خلاص، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں. اس کی وجہ سے ان کی عظمت میں ان کی بزرگی میں ہم پر کوئی وہ نہیں ہے، ہم اس کو برا نہیں سمجھتے. جب حضرت ابن عباس نے کیا کہا تھا، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حج تمتع کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو ہے حج تمتع. تو کسی نے کہا کہ عمر تو روکتے تھے اس سے. تو کیا کہا حضرت ابن عباس نے؟ کہا اقول لکم اخشى علیکم ان تنزل حجارۃ من السماء، اقول لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ تمہارے اوپر پتھر نہ برسنے لگے آسمان سے. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا، اور تم کہتے ہو ابو بکر و عمر نے کہا ہے. رسول اللہ کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کی کیا حیثیت ہے کہ ان کی بات سے جو اللہ کے رسول کے قول کا معارضہ کیا جائے؟ تو جب ابو بکر و عمر کے بارے میں ابن عباس کا یہ فرمان ہے تو بڑے سے بڑا عالم ہو تو اس نے اگر کوئی بات ایسی کہی ہے جو رسول اللہ کی بات کے خلاف ہے تو ہم رد کر دیں گے، کہیں گے نہیں ہم نہیں مانتے. اس کو نبی کے بات کے مقابلے میں نہیں پیش کیا جا سکتا کہ فلاں نے کہا. حدیث کے مقابلے میں حدیث پیش کرو، قرآن حدیث کے کوئی حوالہ دو. کسی عالم کا فتویٰ نہ ذکر کرو کہ فلاں عالم نے تو ایسا کہا. یہ قرآن حدیث کے ساتھ گستاخی ہے. قرآن حدیث سننے کے بعد کسی عالم کا حوالہ دینا یہ جائز نہیں ہے کہ فلاں عالم نے تو ایسا کہا.
اسی لیے حضرت ابن عباس غصہ ہوئے کہ مجھے ڈر لگتا ہے آسمان سے پتھر نہ برسیں گے، میں رسول اللہ کی بات بتاتا ہوں تم کو، تم ابو بکر عمر کی بات بتا. جزاک اللہ خیر شیخ. مولانا سوال ہے تھا. مولانا سوال یہ ہے کہ ہم ہندوستان جب جاتے ہیں تو قریب کی مساجد میں ہم نماز ادا کرتے ہیں، تو نماز کا کیا تعلق ہے کہ صرف اقامت سے لے کے سلام پھیرنا تک کہ امام کے ساتھ ہیں ہم، یا اس کے بعد بھی امام اگر کوئی بدعت کرتا ہے؟ بدعت تو کامن ہے وہاں پہ، بہت آسان ہے بدعت کرنا، ہم بہت بدعت کرتے ہیں. دیکھیے اگر آپ نہیں جانتے ہیں، کسی مسجد میں پہنچ گئے، آپ نہیں جانتے ہیں کہ امام کون ہے، مسلمانوں کی مسجد ہے، گئے نماز پڑھ لیے، انشاءاللہ آپ کی نماز ہو گئی. لیکن جانتے ہیں کہ بدعقیدہ امام ہے تو اس کے پیچھے مت پڑھیے. جانتے ہوئے کسی بدعقیدہ مسلمان امام کے پیچھے مت نماز پڑھیں، جس کے عقیدے کے اندر وحدت الوجود ہو، جس کے عقیدے کے اندر جو ہے شرکیات ہو، استغاثہ استعانت غیر اللہ سے کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں صحیح ہے. کیونکہ آپ نہیں جانتے ہیں، پہنچے مسجد میں نماز پڑھ لیے، بعد میں پتہ چلا تو آپ کی نماز ہو گئی، اللہ قبول کر لیں. معلوم جان بوجھتے ہوئے نہیں پڑھنا، جان بوجھ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے. اگر وہ بدعقیدہ امام ہے، اگر بدعقیدہ امام ہے تو اس کے پیچھے مت پڑھیے. بدعتی امام ہے، بدعتی تو نہیں پڑھنا چاہیے. تو گھر میں پڑھ لیں گے، الگ پڑھ لیجیے یا جو اس کے بعد پڑھ لیجیے، اس کے بعد اختلاف نہ کیجیے. اگر ساتھ پڑھ لیے ہیں تو دہرائیے اس نماز. پھر ہماری جماعت سے کیسا تعلق ہوگا؟ جماعت میں جماعت چلے گی نا، ہماری جماعت کا سوال. چلی جائے گا. ایسی جماعت سے کیا فائدہ ہے جس کا امام ہی باطل عقیدے کا؟ ہاں باطل عقیدہ تو ہے، بدعت تو کرتے ہیں. اپنی مسجد تلاش کیجیے نا جہاں صحیح امام ہو. تو بچنا چاہیے اس سے. صحیح امام کے پیچھے نماز پڑھیے. ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے تو ہماری نماز نہیں قبول ہوگی. بھائی اگر بدعقیدہ ہے، اس کے عقیدے میں کفر و شرک پایا جاتا ہے تو ہمارا امام کیسے ہو سکتا؟ اللہ اب نہیں معلوم تھا، پڑھ لیے تو اللہ معاف. نہیں پڑھ لیں تو نماز ہوگی انشاءاللہ. نہیں معلوم تھا. اور مولانا اس مہینے کے تعلق سے لوگ ہیں سو گھروں میں کئی ایسے گھر ہیں جو ہندوستان میں اس وقت حیدرآباد کئی جگہ پہ آج کے دن کیا کہتے ہیں کہ گوشت نہیں بناتے، کہتے ہیں کہ بھئی وہ کیا خبلی بولتے ہیں، خبلی پکاتے ہیں، گوشت نہیں بناتے ہو. خبلی کا یہ ہوتی ہے مطلب دال اگاتے ہیں، کھچڑا تو پکاتے، کھچڑا پکاتے ہیں، اس میں گوشت ہوتا ہے. نہیں گوشت ہوتا ہے. نہیں کھچڑے میں نہیں بناتے، نہیں ہوتا گوشت، نہیں ہوتا گوشت، نہیں ہوتا مطلب گوشت کرتا بھی نہیں. آج کے دن، آج کی تاریخ میں گوشت ملتا بھی نہیں. یہ معاشرہ کے دن گوشت نہیں کرتا ہے ہماری. وہ تو آپ کے حیدرآباد والوں کا دین الگ ہے. ہمارے ممبئی میں باقاعدہ کھچڑا پوری رات بنایا جاتا ہے اور عاشورہ کے دن کھایا جاتا ہے. پوری رات ہم لوگ دودھ کو گھوٹتے تھے اور صبح میں لوگوں کو شربت پلاتے تھے. ہم کو روزہ کیا ہوتا ہے معلوم ہی نہیں، بلکہ ہمارا کمپٹیشن ہوتا تھا کہ کس نے کھچڑا بڑھیا بنایا اور کس نے شربت بڑھیا بنائی. دودھ کا شربت بناتے تھے، بغیر دودھ کا بناتے تھے. آپ وہ بولیے دودھ دودھ لگاتے تھے، نہیں لگاتے، دودھ کا دعا دیتے تھے، نہیں دیتے. جب اونٹ کی ملاقات نہیں تھی ہماری. اونٹ کا بہت مشہور ہوتا بھائی، اونٹ کا ہنڈی میں اس کو ڈھاک کے اونٹ کا دھوا دیتے، پھر اس کے اندر جو شربت ڈالتے وہ مزے کا شربت وہ پیجیے آپ. نہیں شیخ، ابھی میں نے حسین تو پیاسے مر گئے اور یہ سبیریں چلا رہے. میں نے شیخ ابھی آج ہی ایک کلپ دیکھا. ایک آدمی ایکٹنگ کرتے ہوئے آتا ہے ایک دم لولا بن کے، اور جیسے شربت پیتا ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاں یہ سب ایکٹنگ بھی چلتی ہے آج کل. وہ حسین کی کرامت ثابت کر رہے ہیں. ہاں خیر، اللہ تعالیٰ. گھوڑے بھی لے کے آئے آج کل، گھوڑے بھی لائے مولانا. گھوڑا لا کے اس کے اوپر کیا نام خون وغیرہ لگا کے چمکا دے رہے ہیں گھوڑے کو. ہاں بالکل. اب بہت دنوں کے بعد نکلا ہے گھوڑا، پہلے نہیں تھا، یہ آج کل کی ایجاد ہو گئی. نال شریف کا بھی جلوس ہوتا ہے. سبحان اللہ. نال شریف کہتے ہیں، یہ نال حضرت حسین کے گھوڑے کی نال ہے. کہاں سے ان لوگوں کو مل گئی وہ نال؟
خیر جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بلے وہاں کیا بولتے ہیں بال ہے، وہ بھی بزنس چل گیا، ہر جگہ کھولتے ہیں، برافت کے دن وہ جلوس لگاتے ہیں، اس کا دیکھتے ہیں، پھر اس کا کیا کیا کی ہوتا ہے، مطلب دم بچا. اللہ کرم، اللہ رحم، اللہ رحم، اللہ جزاک اللہ خیر مولانا. حیاکم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلے جزاک اللہ خیرن. سمیر بھائی ابھی ابھی داخل ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو شیخ. بس سب کو مسئلہ ہدایت دے، ہے سب کس کو کیسے سمجھائیں. مسلمانوں کے عقیدے کی اللہ حفاظت پانچ وقت کی نماز پڑھنے والے بھی کہتے ہیں کہ آج ہی ایک ہندوستان پیپر میں پڑھ رہا تھا، ایک اور حسین کی بولے ہمیں تلاش ہے، ایک اور حسین آنا چاہیے تاکہ اسلام اور بچ جائے. آج کا ہندوستان اخبار میں. اور دوسرا بتاؤ بھائی، اور دوسرا کربلا سے کیا ملا؟ ہاں کیا ملا مسلمان؟ ہاں بولے کون سی اسلام کو سربلندی ملی؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کو بچانے کے لیے کوچ کیے تھے اپنے اہل و عیال. کون سی سنت ضائع ہو رہی تھی جس کو بچانے کے لیے؟ یزید کی حکومت سنتوں کو پامال کر رہی تھی تو اس کو بچانے کے لیے نکلے تھے. اس نے کہا ابھی تو بیعت ہوئی تھی، وہ پامال کہاں کر رہی تھی؟ ابھی تو بیعت ہوئی تھی صرف یزید کی، وہ پامال پہلے شروع کر ہو گیا. نہیں، وہ امیر معاویہ نے حضرت معاویہ کی وفات ہوئی اور یزید کی بیعت چل رہی تھی. ہاں تو اسی دوران یہ فتنہ شروع ہوا. وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سب فٹنگ کرتے ہیں کہ انہوں نے عیاشی کرائی، انہوں نے بدماشی کرائی معاذ اللہ، اور بادشاہت کرائی. انہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے ہی سب سے جنگ لڑی. پھر جیسی فتح مکہ ہو گیا تو حضرت معاویہ نے کون سی جنگ لڑی تھی؟ معاویہ نے کون سی جنگ لڑی؟ رسول اللہ کے خلاف کون سی جنگ لڑی؟ جنگ لڑی تو اللہ کے رسول نے ان کو اپنا کاتب بنا لیا، ان کی بہن سے شادی کر لی. ہاں تو بولے وہ انہوں نے جو ہے وہ بہت جنگیں کری. پھر جیسے فتح مکہ ہوا تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، اور جیسے رسول اللہ فوت ہو گئے تو بادشاہت پہ اتر آئے اور لوگوں کا بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے وہاں پر، اور 70,000 مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا. دیکھیے حضرت معاویہ ان کے باپ بھائی یزید کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے کفار کی طرف سے. کفار کی طرف سے گرچہ ابو سفیان ان کے والد قریش کے چوکی سردار تھے، اس لیے وہ قائد تھے قریش کے، لیکن ان کی اولاد کوئی بھی شریک کبھی کسی جنگ میں نہیں ہوئی مسلمانوں کے خلاف. نہ حضرت معاویہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان اور نہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے. کوئی مائی کا اللہ نہیں بتا سکتا ہے. اور اسلام ابو سفیان کے گھر میں شروع ہی ام حبیبہ مسلمان ہو چکی تھی شروع اسلامی میں، جو ابو سفیان کی بیٹی تھی. ماشاء یہ تو ابو سفیان جو پھنسے ہوئے تھے صرف قیادت و سیادت کی وجہ سے، کہ قریش کے لوگوں نے غزوہ بدر کے بعد ان کو اپنا قائد بنا لیا، سردار بنا لیا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. بس تاریخ کو لوگ پڑھتے نہیں، جیسے وہ مشہور کر دیتے ہو اس نے کلیجہ چبایا تھا. جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. بلکہ شیخ وہ جنگ احد کا پورا سلسلہ ہی بولے جنگ احد کی لڑائی وہ عورت نے ہی کرائی. بیوقوف لوگ ہیں کہ جو قاتل حضرت حمزہ کا وہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا. جبیر بن مطعم نے کہا تھا کہ تم اگر حمزہ کو قتل کر دو گے تو تمہیں آزاد کر دوں گا. اسی لیے گیا تھا حمزہ کو قتل کر کے وہ بیٹھ گیا، پھر نہیں لڑا ہو. اللہ تو تعالیٰ اس کو ہند سج کے جوڑ دیتے ہیں لوگ کہ نہیں اس نے تیار کیا تھا. اس لوگ تاریخ پڑھتے نہیں، کیا کیا جائے؟ سنی سنائی باتوں کو لے کر وہ دوڑ پڑتے ہیں، جس کو چاہو بدنام کر لو بس، پھر اللہ کے حساب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہند بنت عتبہ تو وہ خاتون ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لینے لگے خواتین کا فتح مکہ کے موقع پر، تو ہند بنت عتبہ نے کہا کہ جو ہے اتذن الحرۃ یا رسول اللہ،
اللہ کے نظام کیا کوئی آزاد عورت بھی زنا کے قریب جاتی ہے؟ وہ برداشت نہیں کر سکی، بول پڑی. امام نے کہا کہ تم زنا کے قریب نہیں جاؤ گی. خواتین سے کہا تو ہند بنت عتبہ نے کہا تھا تزنی الحرۃ یا رسول اللہ کہ کوئی آزاد عورت بھی زنا کے قریب جاتی ہے؟ کوئی سوچ نہیں سکتی تھی یہ تمام چیزیں. ایسی پارسا عورت تھی وہ، لیکن عداوت میں دشمنی میں جو ہے لوگوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس کو. اس وقت کا میڈیا نے جو ایک کام کھیلا اور آج اندھی تقلید کرنے والے اس کے پیچھے لگے ہوئے. شیعوں نے جو ہے جھوٹ اتنا بولا اور نمک مرچ لگایا ہے پوری ساری صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. شیخ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، آج کا روزہ رکھنے والے، رمضان کا روزہ رکھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے بھی جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کمر بستہ ہو گئے جماعت اہل سنت سے. اسی طرح جماعت اہل سنت سے جو ہے نا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نکلے ہیں تو اسلام بچا ہے، اور بس اسی طریقے سے اسلام بچا ہے کہ اور اسلام بگڑ گیا. اور ہم کو ایسے کربلا سے کتنی بدعتیں پیدا ہوئی، ہاں اسلام میں کتنی بدعتیں پیدا ہوئی، دین کی شکل مشق ہو گئی، اسلام بدنام ہو رہا ہے دنیا میں. اور سمجھ یہ نہیں آتی کہ جنہوں نے قتل کیا وہ اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں، اور ان لوگ کہتے کہ نہیں وہ تو یزید نے ان کو قتل کیا. اور دوسری بات جب ان سے پوچھا جاتا بھائی شیعہ علماء نے کھل کر کے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہاں ہم نے قتل کیا، ہم نے حسین کو قتل کیا، لیکن ہم نہیں تھے، ہمارے باپ دادا، تو بہرحال اسی لیے ہم ماتم کر رہے ہیں، اسی لیے ہم ماتم کر رہے ہیں. لیکن ہمارے جماعت اہل سنت والے جو ہے نا وہ پکا کہتے کہ یزید نے کرایا. اگر یزید نے نہیں کرایا قتل کیا سارے انجینئرز مل کے جو ہے نا وہ بہرحال ابھی میں کیا کہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چل رہا ہے. ہم بھی ایک زمانے میں مجالس لگایا کرتے تھے، مجالس پڑھا کرتے تھے. محرم ہمارے گاؤں میں نہیں تھا تو دوسرے کے گاؤں میں جا کے محرم کھیل کے آتے تھے وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کرے. میں پہلی مرتبہ بمبئی آیا تو دیکھا جہاں جس گلی میں جاؤ جلسہ ہو رہا ہے، 10 دن تک. دیوبندیوں کا الگ، بریلیوں کا الگ، شیعوں کا الگ، اور دھواں دار تقریریں چل رہی ہیں سب چاروں طرف، وہ مسلسل 10 دن تک. اللہ کی پناہ. چلے خیر، جزاک اللہ خیر شیخ. حیاکم اللہ، بارک اللہ فیک. پھر ہم لوگ اختتام کرتے ہیں، دعا پڑھیے. حیاکم اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جن کو حقیقت سمجھنی ہو پرانی کیسٹیں سن لیں، پوری تفسیر کربلا کی موجود ہے. آپ کے پرانے درس میں بھی 2 درس اسی موضوع پہ ہیں آپ کے. ہاں نہیں، کربلا والا آپ شیئر کیجئے سجاد بھائی. جی انشاءاللہ اس سے پہلے ہو چکا ہے. یزید کی کیسٹیں جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہیے. جی سیر کے ساتھ بیان کیا گیا واقعہ کربلا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. حیاکم اللہ، بارک اللہ فیک.